أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن ہیں اور اسی میں ہی مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں داخلے کے وقت ان لوگوں کی پکار یہ ہوگی، یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات عالیہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 4 آیات ہیں۔ ان آیات میں رب کریم نے آخرت کی زندگی کے مضمون کو جس طرح پچھلی آیات میں بیان فرمایا، اس میں بھی اس کا تتمہ فرمایا ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ رب کریم کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پر عقلی دلیلوں میں سورج کا پیدا ہونا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ کل کے حوالے سے تھا۔ اب جس نے ایمان رکھا ہے اور جو نافرمان بنا ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کے آخرت میں معاملات کیا ہے، ان کی آخرت کی زندگی کیسی ہے، آج کی 4 آیات میں اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ جیسے شروع ہو رہی ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اس آیت میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت سے ملاقات، یعنی اللہ کے سامنے حاضری کا عقیدہ، یہ ایمان میں بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت میں اس عقیدے کا منکر ہے کہ ہم نے اللہ سے نہیں ملنا، کوئی پیشی نہیں ہونی، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے، تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان لانے کے لیے کسی ایک چیز کا ماننا ضروری نہیں ہے، ایمان کے کئی درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے، فرشتوں کی ذات کو مانے، انبیاء کی ذات کو مانے، رب کی کتابوں کو مانے، اچھی بری تقدیر کو مانے اور یوم آخرت کو مانے۔ کفر اختیار کرنے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک کا انکار کر دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ عقیدہ معاد، عقیدہ آخرت کی بات کی ہے کہ جو معاد ہے، قیامت ہے، اس کے لیے آپ کو 100% یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ ہم نے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اور یہ وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ ظالم ظلم نہیں کرے گا، جابر جبر نہیں کرے گا، اور برے آدمی کے دماغ میں کوئی برائی آئے تو وہ برائی سر انجام دیتے وقت اس کے سامنے آخرت ہو، قبر ہو، اللہ کی پیشی ہو تو وہ رک جائے گا۔ یہ وہ بنیاد ہے جو نظام عدل کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ تو پہلی بنیاد یہ بات فرمائی۔ اس آیت سے مراد وہ کفار ہیں جو آخرت کا ایمان ہی نہیں رکھتے، عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ میں نے 2 دن پہلے قرآن کریم کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کفار مردوں کی ہڈیاں اٹھا کر لے آتے تھے اور کہتے تھے کھوکھلی ہڈیاں ہیں، یہ دوبارہ زندہ ہوں گی، یعنی اس طرح کا استہزاء ان کی عادت تھی۔
میں اس پر ایک واقعہ بھی عرض کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دربار میں ایک ستارہ پرست اور آتش پرست عقیدہ رکھنے والا، جو ستاروں کے بارے میں عقیدہ اور اس طرح کے معاملات رکھتا تھا، اسلام سے اس کا کوئی نہیں واسطہ، مجوسی تھا، آگ پرست، یہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں ساتھ اپنے دادا کی قبر سے ایک کھوپڑی رکھی ہوئی تھی، جو اس کا دادا مر گیا تھا اور کفر پہ مرا تھا. اس نے آ کر پہلے سوال کیا اور سوال کے جواب میں وہی کپڑا کھول کے سامنے رکھ دیا. سوال یہ کیا کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو نہ مانے، شریعت کو نہ مانے، نبوت کو نہ مانے تو وہ کافر ہے اور وہ مر جائے گا تو اسے آگ کا عذاب ہوگا. تو حضرت عمر نے اس کا اس بات میں سر ہلایا کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے. تو اس نے کہ میرے دادا کفر پہ مرا ہے، یہ اس کی قبر سے نکال کے کھوپڑی لائے ہوں، اس کو ہاتھ لگائیں، یہ کھوپڑی ٹھنڈی ہے، اگر اس کو آگ لگی ہوتی تو یہ گرم ہوتی. تو جو سمجھنے والے ہیں دین کو وہ تو اس بات پر زیر لب ہنس پڑیں گے کہ اس بندے کا سوال کیسا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کو پڑھ لیا کہ اس بیچارے کا دماغ ہی اتنا ہے کہ ٹھنڈے اور گرم پہ یہ عذاب اور ثواب کے معاملے کو لے کر بیٹھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ساتھ والے 2 پتھر اٹھا دو. تو اس نے 2 پتھر اٹھا دیے. پرانے زمانے میں آگ کے لیے چکماک ہوتا تھا نا، 2 پتھروں کو رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی. تو حضرت عمر نے پہلے ہاتھ لگوایا پتھروں پہ کہ ٹھنڈے ہیں گرم ہے. اس نے کہا جی ٹھنڈے ہیں. کہا آپ چکماک کر. تو اس نے جب رگڑا تو چنگاریاں نکلی. تو حضرت عمر نے کہا اس سے آگ کیوں نکلی ہے، پتھر تو ٹھنڈے تھے. اب وہ اپنی بات میں پھنس گیا، کہنے لگا جی اندر آگ ہے اوپر سے ٹھنڈے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا یہ جواب ادھر بھی لگا دو، یہ اندر آگ ہے اوپر سے آپ کی دادا کی کھوپڑی ٹھنڈی ہے. تو اس طرح کی بات وہ عقل کی بنیاد پہ لوگ کرنے والے تھے. تو یہ بھی ان کا ذکر کیا کہ جو آخرت کا نظریہ نہیں رکھتے. حق ہے کہ یہ اللہ کی خالق کی بات کو مان لیں، نبوت کی بات کو مان لیں، نہیں کیا. اور دنیا کی زندگی پر ایسے راضی ہوئے کہ پکے مطمئن ہو گئے بس جب کچھ ہے یہی ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. کہ ایسے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. ورنہ نشانیاں تو کئی ہے دنیا میں، اس کو عقل کے مطابق بھی نظر آ جائے. تو جب نہیں مانتے تو پھر نہ ماننے والوں کے لیے رب نے فرمایا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ قیامت میں ان کا ٹھکانہ آگ ہے. میری وجہ سے نہیں ہے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. کیونکہ جب بندے کے پاس ایمان نہیں ہوگا نا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بظاہر سچا ہے، وہ اچھی بات کرتا ہے. ایمان ہے تو بندے کو سچائی ملتی ہے، ایمان نہیں ہے تو اس نے سچائی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے. اس کو اگر کھول کے دیکھے تو اس کی ذاتی زندگی میں کوئی سچائی اور کوئی دیانت نہیں ہونی. وہ کسی نہ کسی موقع پہ ڈنڈی مار جائے گا، ہمارے سامنے اگلا سچا بن کے ٹھہراؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی اپنی بدعمالیوں کا سبب اسے جہنم ملے گی. تو یہ انصاف ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے. جہنمیوں کی بات کر کے پھر اللہ نے جنتیوں کی بات کی ہے. اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی عادت یہ رہی ہے، یعنی ترتیب قرآنی یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ غیروں کی بات، کفر کے ساتھ اسلام کی بات، دوزخ کے ساتھ جنت کی بات، دونوں سائڈیں بتائی جاتی ہیں. تو پھر مسلمانوں کو بتایا، فرمایا ان الذین آمنوا، جن کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہے، وعملوا الصالحات، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں. ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت پر مضبوط رکھا. رب کریم نے ان کو، جب اب یہ یہاں بیٹھے ہیں، ان نے نیکیاں کی ہیں، مثلا ان نے نہ سردی دیکھی ہے نہ گرمی دیکھی ہے، عبادت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب سردی ہے تو میں اب کیا نماز پڑھوں، یا اب گرمی ہے تو مجھے کیا ہوگا. انہوں نے کسی عبادت میں، معاملات میں اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا، اللہ کے احکام کو سامنے رکھا ہے. تو ان کا بھی اجر جو ہوگا نا وہ بھی سب کے سامنے ہوگا. تجری من تحتہم الانہار، ان کے ایسے ایسے قیامت میں منظر ان کے گھروں میں دکھائے جائیں گے کہ نیچے نہر بہہ رہی ہے اور اوپر گھر بنا ہوا ہے، پانی کے اوپر گھر. بظاہر بندے کے ذہن میں سوال آئے گا پانی پہ گھر کیسا ہے؟ اللہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں پانی پر ہماری تصویر بنا کے ہمیں پیدا کر سکتے ہیں، تو پانی پر گھر بنانا کون سا مشکل ہے؟ یا ایسا کوئی خوبصورتی کے ماحول کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں نہریں چل رہی ہوں گی اور وہ جنت النعیم ہوگا، وہ نعمتوں والی جنت ہوگی. جنت کا لفظی معنی باغ ہوتا ہے، گارڈن. اور نعیم فرمایا باغ میں تو ویسے نعمتیں، ان کو مزید نعمتیں وہاں ملیں گی. اچھا، جنتیوں کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات، ایک دوسرے کی مجلس میں آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، اس کا ابتدا، اس کی انتہا، یہ کیا ہوگا؟ تو یہ آیت نمبر 10 میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں. سب سے پہلی بات کہ ان کی جنت میں جو پکار ہوگی نا وہ سبحانک اللہم یا سبحان اللہ، یہ لفظ یہ بولیں گے. اچھا یہ کیوں بولیں گے؟ دنیا دارالعمل ہے، ادھر بولیں تو اجر ملتا ہے. جنت تو دارالامتحان ہے، وہاں پر نیکیوں کا بدلہ ملے گا. تو ادھر یہ نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سبحانک اللہم یہ اللہ کی تسبیح ہوگی. یہ تسبیح بولیں گے تو جو نعمت چاہیں گے ان کے سامنے آ جائے گی. یعنی فرشتے اگر ان کے سامنے کوئی نعمت حاضر کریں گے تو یہ ان کا آپس میں کوڈ ورڈ ہوگا. سبحان اللہ، جس چیز کی طرف ان کا دماغ جا رہا ہے اس فرشتے نے پڑھ لیا، اس نے نظر دیکھ لیا، اس نے چیز سامنے آرڈر کر دی. یہ گویا کہ آرڈر ہے اور ادھر سے ان کے کام کی ڈیلیوری ہے. یہ سبحانک اللہم ہے، بس اس کے کہنے پر ان کو یہ چیز ملے گی. یہ اللہ کی تسبیح، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. اچھا یہ تسبیح بیان کریں گے. تحیتہم فیہا سلام، اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے انہیں سلامتی کا پیغام ملے گا. یہ اس بات کا رپلائی ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے سلام آ رہا. آپ اندازہ لگائیں رب کریم کی طرف سے سلام آنا کتنی بڑی بات. اچھا فرشتوں کی طرف سے تحیتم فیہا سلام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جنتی ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کریں گے. اب اس سلام کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ السلام علیکم. ہم سلام کا معنی صرف سلام سمجھتے ہیں. سلام کا مطلب ہے کہ میری طرف سے تو سلامتی میں ہے، کسی قسم کی تیرے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ زیادتی نہیں ہوگی. اصل سلام کا مطلب یہ تھا اور اللہ کا نام بھی ہے. تو جنتی ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کی نعمت کر کے ایک دوسرے سے جیلس اور حسد پہ نہیں آئیں گے. تحیتم فیہا سلام، سلامتی کا معاملہ ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جنت میں ہر چیز کی سلامتی ہوگی. مراد کیا ہے؟ اب دنیا میں ایک بندے نے بھوک گزاری ہے اور ہم دنیا میں اگر کھانے کی چیز دیکھ لیں تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ باغات دیکھیں گے تو وہاں آداب بھول جائیں گے، باقی چیزیں چھوڑ کے سب کچھ بندہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا. مثلا درخت آم کا تو اس پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ، میں نے آج ختم کرنا ہے. تو تحیتم فیہا سلام میں اس آیت نے یہ نقطہ بھی حل کیا کہ وہاں ہر چیز سلیقے سے، آداب سے، سلامتی سے ہونی ہے، وہاں بے ادبی کا تصور نہیں ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور جب جنتی کوئی محفل ختم کریں گے اور وہاں سے اٹھیں گے تو ان کی آخری جو پکار ہونی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین کہیں گے. اسی پر ایک حدیث پاک میں الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے حدیث پاک ذکر کیا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں. کہا رب کریم، جی ہاں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی چیز کھانے لگے تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور جب وہ چیز کھا لے اور اس سے فارغ ہو جائے تو آخر میں الحمدللہ کہہ لے. یہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ ایسے کھا لے. اب اس پہ کیا ٹائم لگتا ہے کہ بندہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لے اور آخر میں الحمدللہ کہہ لے. تو یہ جو عام کھانے کی دنیا میں ترتیب یہ ہے، تو آخرت کے معاملات کی بھی ابتدا، انتہا اور اس کے درمیان کو بتایا. اس آیت سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے، وہ عقیدے اور نظریے کا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام وفات کے بعد عبادت کرتے ہیں. یہ حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبور میں نماز ادا فرماتے ہیں. اور یہ حدیث تو مسند ابی یعلیٰ کی جلد 6 میں موجود ہے. صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے جس میں حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرمایا. کہ میں نے معراج کے سفر پہ جاتے ہوئے راستے میں جب زمینی سفر ہو رہا تھا، لیلۃ اسری، ابھی زمینی سفر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ علیہ السلام نے دیکھا. اس نماز پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اس آیت سے حل ہو جاتے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں عبادت تو بندے کی زندگی میں ہوتی ہے، وفات کے بعد عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت تو موت تک ہے. وہ پھر قرآن کریم کی ایک آیت بھی آ جاتی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت موت تک ہے، تو موت کے بعد عبادت تو نہیں ہے بھائی، تو یہ کیوں جاری ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ موت کے بعد عبادت بطور فرض نہیں ہے، فرض صرف موت تک ہے.
موت کے بعد کی عبادات جو ہے وہ فرض نہیں ہے، کوئی چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے۔ انبیاء کرام اور خصوصاً ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ مشہور حدیث ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد میرے دل کا سکون ہے، اس سے مجھے راحت ملتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس راحت اور اس مزہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو نماز جیسی عبادت میں ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ اگر موت کے بعد عبادت نہیں ہے نا تو یہ 3 عبادتیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں سبحانک اللہم کہنا یا سبحان اللہ کہنا یہ نیکی نہیں ہے۔ اب یہ جنت میں جا رہی ہے تو جنت میں موت سے پہلے جائیں گے یا موت کے بعد جائیں گے؟ تو موت کے بعد جائیں گے، تو سبحانک اللہم ادھر کیوں جا رہی ہے؟ یہ جو سلام ہے، کہتے ہیں سلام کرنے والا اگر پہل کر لے تو یہ 30 نیکیوں کا مستحق ہے، اور جواب دینے والا 10 نیکیوں کا مستحق ہے۔ یہ جو جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں اور جواب لے رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، تو یہ جنت میں جاری ہے، اور جنت موت کے بعد ہے۔ اچھا جب آخر میں اٹھیں گے ان الحمد للہ رب العالمین، پوری قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ اب حدیث پاک ہے کہ الف لام میم، یہ اس کو ایک آیت نہ سمجھو، فرمایا یہ 3 ہے، ایک الف ہے، ایک لام ہے، ایک میم ہے، علیحدہ علیحدہ حرف ہے، اور ہر حرف پر علیحدہ علیحدہ نیکی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں الف میں 3 لفظ ہیں، الف ہے، لام ہے اور فا ہے، الف، تو ایک لفظ پر 10 نیکیاں تو 30 نیکیاں ادھر بنے۔ اس طرح لام ہے، اس میں بھی 3 لفظ ہیں، ایک لام ہے، ایک الف ہے، پھر میم ہے، لام یوں لکھیں، اس پر بھی 30 نیکیاں، تو 30 اور 30 60 ہو گیا۔ میم، میم میں بھی 3 لفظ ہیں، میم ہے، یا ہے، پھر میم ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 3 لفظ ہیں، یہاں بھی 30 نیکیاں، تو الف لام میم پر 90 نیکیاں ہیں۔ تو ان 3 حرفوں پر 90 نیکی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین تو اس سے بہت زیادہ الفاظ ہیں، اس پر اس سے زیادہ نیکی ہے، اور یہ سارے نیکیاں جنت میں جاری ہیں، اور یہ جنت میں جاری ہیں عام بندے کے لیے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ تو اس سے بہت بلند ہے، بہت فائق ہے، بہت بالا ہے، بہت اعلیٰ اولیٰ ہے، اور اس سے کتنا اونچا ہے انبیاء کا درجہ۔ تو جب عام بندہ یہ نیکی کی لذت حاصل کرنے کے لیے جنت میں سبحانک اللہم بھی کہہ رہا ہے، سلام بھی کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ رہا ہے، تو جب اس کے لیے نیکی جاری ہے تو انبیاء کرام کے وفات کے بعد نیکی کرنے پر کسی قسم کا کوئی سوال بنتا نہیں ہے۔ ایسی تو کئی قسم کی بات آ جائے گی تو پھر اس پر اعتراض آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حدیث پاک نقل کیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک کتاب ہے البدور الصافرہ فی امور الآخرہ، اس کتاب میں وہ حدیث پاک لاتے ہیں کہ جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمائیں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں اتنی شیرینی اور اتنی مٹھاس تھی کہ جب وہ تلاوت فرماتے زبور جیسی کتاب جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی تو اڑتا پرندہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا، اڑتا پرندہ بیٹھ جاتا، یسبحن معہ بالعشی والابکار، وہ ساتھ ان کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے، اتنی مٹھاس تھی ان کی جو ہے نا آواز میں۔ تو کہتے ہیں جب جنت میں حضرت داؤد زبور پڑھیں گے تو جنتی ایک مزے میں آ جائیں گے اور ایک وجد ان پر طاری ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد رسالت مآب علیہ السلام سورۃ یاسین کی، ایک روایت میں سورۃ الرحمن کی حضور علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے۔ حضرت داؤد رسول اللہ کے مقتدی ہیں، اگرچہ نبی ہیں لیکن امام الانبیاء تو حضور ہے نا، تو جب امام الانبیاء کی تلاوت ہوگی تو آپ اندازہ لگیں جنتیوں کو کتنا سرور ملے گا۔ اور کہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان سے کلام فرمائیں گے، انہیں قرآن کریم کی تلاوت جو بھی ہے، اللہ رب العزت جب ہم کلام ہوں گے تو کہتے ہیں اگر موت ہوتی نا، جو آخرت پہ موت نہیں ہوگی، تو خوشی سے ان کے سینے پھٹ جاتے اور جنتی مر جاتے کہ ہمارا رب ہمیں رضا کی سرٹیفکیٹ دے کے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنی، اب قرآن سنانا یہ نیکی نہیں ہے، تو یہ ساری نیکیاں جنت میں جاری ہیں۔ تو یہ نیکی اس وقت بطور فرض نہیں ہے، بس بطور تلذذ ہے، بطور راحت ہے، بطور مزہ ہے۔ اس کی مثال میں دنیا میں دے دیتا ہوں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں تو روٹی اور سالن ہے، یہ ساتھ چٹنی کیوں رکھی ہے، اور ساتھ لوازمات میں کیچپ کیوں رکھی ہے، کوئی اور چیز کیوں رکھی ہے؟ تو کہتے ہیں مزہ دوبالا کرنے کے لیے، راحت کے لیے، ایک جو ہے نا فریشمنٹ کے لیے ساتھ کچھ اور بھی کولڈ ڈرنکس بھی رکھ دیے ہیں، اگرچہ وہ روٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم اس کو روٹی میں شامل کرتے ہیں۔ تو بھئی ایسے ہی ہے، آخرت میں ہمارے اوپر عبادت فرض نہیں ہے، یہ بطور نفل، بطور مزہ، بطور راحت، بطور لذت کے یہ عبادات جاری رہیں گی۔ تو اسی لیے اس عبادت پہ وفات کے بعد کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسل وخاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.